غوث اعظم کی مجلس میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، یہاں سے لے کر وہاں تک جہاں تک نگاہ جاتی تھی غوث اعظم کی محفل میں سننے والے، تقریر سننے والے، بیٹھنے والے اور غوث اعظم کے بیان سننے والے ہوتے تھے۔ غوث اعظم کی زبان سے، دل سے ایسی بات نکلا کرتی تھی کہ غوث اعظم کی محفل سے 70 جنازے اٹھا کرتے۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، 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 مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم۔ اور دیکھیں مفتی اعظم فرماتے ہیں غوث پاک کے بارے میں، تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم، تیرے گھر سے دنیا پلی۔ آپ بھی مل کر پڑھیے، حضور غوث پاک سب سن رہے ہیں، اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ بھی مل کر ان کی بارگاہ میں عقیدت کا، محبت کا خراج اپنی زبان سے پیش کریں۔ تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم، تیرا مرتبہ کیوں نہ اعلیٰ ہو مولا، تیرا مرتبہ کیوں نہ اعلیٰ ہو مولا، تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم، ابن مولا علی غوث اعظم۔ حضرت علی انہوں نے خیبر کا دروازہ، اتنا بھاری دروازہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے پھینک دیا۔ انہی کے شہزادے تو ہیں حضرت غوث اعظم، وہ خیبر کا دروازہ 80 لوگ بھی نہ اٹھا سکے، 80 طاقتور پہلوان بھی جس کو نہ اٹھا سکیں، وہ حضرت مولا علی اکیلے خیبر کے اتنے بھاری دروازے کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ انہی کے لخت جگر نور نظر ہیں حضور غوث پاک، تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم۔ اور وہ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے، یہ بتائیے کہ مزار پہ جائیں تو اللہ والوں سے مانگے یا ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگے؟ میں ان کا جو چاہو وہ کرو، چاہے اللہ سے ان کے وسیلے سے مانگو، چاہے ڈائریکٹ انہی سے مانگو۔ اگر ان سے مانگو گے جب بھی ملے گا، ان کے وسیلے سے اگر مانگو گے جب بھی ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ان سے کیسے مانگیں گے، دینے والا تو اللہ ہے۔ میں نے کہا اللہ ان کو دیتا ہے، پھر یہ اپنے غلاموں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت جناب جبریل امین علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے جناب مریم سے کہا تھا، جب گئے تھے بچے کی خوشخبری دینے کے لیے، تو مریم کہنے لگی مجھے تو کسی نے چھوا نہیں، میں نے تو کسی سے ابھی تک شادی بھی نہیں کی، میرا نکاح بھی نہ ہوا، میرے بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو جناب جبریل نے کہا تھا، تفسیر مدارک شریف کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے حکم سے مریم میں تمہیں بچہ میں دوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے یہ قدرت دے گا، اور اللہ کی قدرت سے، اللہ کے حکم سے بچہ میں تمہیں دوں گا۔ پتہ چلا کہ اللہ والے بھی جو ہے اللہ کی قدرت سے، اللہ کے عطا کرنے سے اللہ والے بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ جبھی تو کہا تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم۔ اتنی خاموشی سے آپ بیٹھے ہیں یار، کیوں بھائی؟ ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج 11ویں شریف کی 23 تاریخ ہے، کتنی ہے؟
23 تاریخ ہے، اللہ کا شکر کرو، یہ کوئی پہلی جگہ نہیں ہوگی آپ کی، یہ پہلی مرتبہ آپ کے نصیب میں یہ آج آپ کو دعوت نہیں ہوگی، اس سے پہلے بھی 11ویں شریف کے مہینے میں آپ نے کھایا ہوگا، کہیں بریانی کھائی ہوگی، کہیں ارد گوشت کھایا ہوگا، تو اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے غوث کے صدقے میں، غوث کے وسیلے سے، غوث کے بہانے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں طرح طرح کی نعمتیں لکھی ہے۔ وہ مجھے بات یاد آ گئی، شکر کرنا چاہیے اللہ کا، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے یہاں پر وہ بیمار ہو گئے، انہیں دیکھنے کے لیے گئے، ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے، ان کی مزاج پرسی کے لیے گئے۔ میرے نبی نے فرمایا، اے میرے دیوانے، اے میرے چاہنے والے، اے مجھ سے محبت کرنے والے، یہ بتاؤ تمہیں کسی چیز کی خواہش تو نہیں ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے جو ہے گیہوں کی روٹی کی ضرورت ہے۔ میرے نبی نے اعلان کر دیا، اے میرے صحابیوں، کسی کے گھر میں اگر گیہوں کی روٹی ہو تو لے آؤ، تاکہ یہ اللہ کا نیک بندہ میرا صحابی کم سے کم گیہوں کی روٹی کھا لے۔ ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہوا ہوگا، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے گھر میں، میرے حجرے میں گیہوں کی روٹی رکھی ہے وہاں سے لے آؤ۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر کے گھر میں ہوگی، عمر کے گھر میں ہوگی، عثمان مولا علی کے گھر میں ہوگی، بلکہ نہ علی کے گھر میں تھی، نہ عثمان غنی کے گھر میں تھی، نہ حضرت ابو بکر عمر کے گھر میں تھی، نہ اللہ کے رسول کے گھر میں تھی۔ نبی کا معاملہ تو یہ تھا کہ نبی فرماتے ہیں کہ اگر کبھی کھجور ہوتی تھی تو پانی نہیں ہوتا تھا، اگر پانی ہوتا تھا تو پانی کے علاوہ کوئی دوسری چیز کھانے کو میسر بھی نہیں ہوتی تھی۔ نبی نے اعلان کر دیا، صحابیوں اگر کسی کے گھر میں گیہوں کی روٹی ہو تو اس صحابی کو کھلا دو، یہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ پتہ چلا صحابہ کی زندگی بڑی غربت والی زندگی تھی، انہیں ان کے گھر میں گیہوں کی روٹی بھی نصیب نہیں تھی، لیکن آج اللہ کا شکر کرو کہ ہمیں روزانہ اللہ قورمہ روٹی بریانی کھلا رہا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ یہ شکر کرنے کی بات نہیں ہے یار، بولو کہو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہم نے پڑھا کہ ایسی غربت تھی، ایسی غربت کا زمانہ تھا صحابہ۔ ایک صحابی ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ نماز پڑھتے پڑھتے قیام کی حالت میں نیت باندھنے کے بعد جب وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو بھوک اور فاقے سے ان کا حال یہ تھا کہ قیام کرتے کرتے اچانک جو ہے بے ہوش ہو کے گر گئے۔ پتہ چلا کہ کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی چکر نہیں آیا تھا، کوئی بی پی لو نہیں ہوا تھا، ہائی نہیں ہوا تھا، بلکہ پتہ چلا کہ کئی دن سے ان صحابی نے کھانا ہی نہیں کھایا تھا۔ ہم کتنے مقدر والے ہیں، لیکن کتنا شکر کرتے ہو؟ کتنی مرتبہ کہتے ہو یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں جو ہے بریانی کھلائی؟ ہے کوئی؟ بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے ہوگے کھانا کھاتے ہوئے، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہوگی، سر پہ ٹوپی بھی جو ہے لگانے کی جو ہے توفیق نہیں ملتی۔ ہم تو وہ کرتے ہی نہیں ہیں کہ جو ہمارے اللہ نے، ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا اور جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، کھانے کے بعد الحمدللہ اللہ کا ذکر اور شکر بھی کر لو۔ تو یہ صحابہ کی زندگی تھی۔ عشق اویسی فخر ابو ذر، ان کا جلوہ سب پہ اجاگر۔ نبی کی زندگی دیکھیں، عشق اویسی فخر ابو ذر، ان کا جلوہ سب پہ اجاگر۔ چاہ لے وہ تو کوہ بنے زر، پھر بھی باندھے پیٹ سے پتھر۔ مالک کل ہیں کچا گھر ہے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضور کی بات ہو رہی ہے۔ مالک کل ہیں کچا گھر ہے، مالک کل ہیں چھوٹا سا گھر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ مالک کل ہیں چھوٹا سا گھر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ نبی نے فرمایا میں اگر چاہوں تو پہاڑ بھی میرے لیے سونا بن جائیں، لیکن زندگی دیکھیں ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ۔ حضرت عمر وقت کا امیر المومنین، وقت کا بہت بڑا شہنشاہ، ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھے ہیں۔
یہاں تک کہ جب کروٹ لیا تو کروٹ لیتے ہوئے چٹائی کے نشان بن گئے۔ لیکن ہم اور آپ یہاں سے سننے کے بعد بالکل ہمیں یہاں سے نکل کے اور جب پلیٹیں آئیں گی نا ہم سب بھول جائیں گے بالکل۔ یہ بات برا ماننے کی بات نہیں ہے، کیوں بھائی؟ پلیٹیں جب آئیں گے تو ہم بسم اللہ پڑھنا ہی بھول جائیں گے۔ تھوڑا سا لیٹ ہو جائے تو اتنا جو ہے شور و غل کرتے ہیں، ارے بیٹھ کے اللہ کا شکر کر لو یار، ملے گا تو ملے گا انشاءاللہ، تو بھولو مت۔ اچھا بات بھی کچھ ایسی ہے کہ شاید یا تو ہم دل سے نہیں بتا رہے اور آپ بھی شاید دل سے نہیں سننا ہے، ورنہ نبی کا خطبہ، نبی کی تقریر، نبی کا بیان ایسا ہوتا تھا۔ ابو امامہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی نے ایک مرتبہ ہمیں نصیحت کی، ایسی نصیحت کی، ایسی نصیحت کی کہ ہمارے پتھر دل بھی جو ہے نرم ہو گئے تھے، پتھر دل بھی نرم ہو گئے تھے۔ صوفیہ فرماتے ہیں دماغ کی بات دماغ میں پہنچتی ہے اور حلق کی بات جو ہے گلے میں پہنچتی ہے، پیٹ کی بات گلے میں پہنچتی ہے اور دل کی بات جو دل سے نکلتی ہے وہ دل پہ لگا کرتی ہے۔ لیکن شاید یا تو ہم دل سے نہیں بتاتے ہیں یا پھر آپ دل سے نہیں سنتے ہو۔ دل کی بات دل پہ لگا کرتی ہے۔ وہ جناب غوث اعظم کی جب محفل ہوتی تھی، مائک کا سسٹم نہیں تھا، یہ ساؤنڈ سسٹم اس زمانے میں نہیں تھے۔ غوث اعظم کی مجلس میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، یہاں سے لے کر وہاں تک جہاں تک نگاہ جاتی تھی۔ غوث اعظم کی محفل میں سننے والے، تقریر سننے والے، بیٹھنے والے اور غوث اعظم کے بیان سننے والے ہوتے تھے۔ غوث اعظم کی زبان سے، دل سے ایسی بات نکلا کرتی تھی کہ غوث اعظم کی محفل سے 70 جنازے اٹھا کرتے تھے۔ آج اتنے جلسے ہوتے کہیں سے کوئی عاشق رسول کا جنازہ نہیں نکلا کہ جو نعت نبی سن کر عشق رسول میں تڑپ کر اس نے جان دے دی ہو۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ چاہے ہم مولانا لوگ ہوں، نعت پڑھنے والے ہوں، آج کل جب سے ویڈیو کا زمانہ آیا تو ویڈیو میں خوب جاب رو رہے ہیں، رونے والی صورت بنا رہے ہیں، شکل بنا رہے ہیں، پتہ نہیں آنسو سچے نکل رہے ہیں کہ نہیں۔ تقریر کرنے والے محرم میں جو ہے رو رو کے بیان کر رہے ہیں۔ ہم کہیں کہ اگر ویڈیو ہٹا دو، اگر مائک ہٹا دو، سامعین کو ہٹا دو، کبھی بھی جو ہے ایسے رونے کی ان کے اندر زحمت نہیں ہوگی۔ تو یا تو ہم دل سے نہیں بتاتے، اگر دل سے ہم بتائیں، آپ دل سے سننے تو انشاءاللہ اگر کوئی شرابی آئے گا محفل کے اندر، انشاءاللہ محفل سے شراب سے توبہ کر کے جائے گا۔ اگر کوئی جوا کھیلنے والا آئے گا تو محفل سے انشاءاللہ جوا سے توبہ کر کے جائے گا۔ اگر بے نمازی آئے گا تو انشاءاللہ دل پہ اثر کر جائے گی بات، تو انشاءاللہ نمازی بن جائے گا۔ ماں باپ کا نافرمان آئے گا، انشاءاللہ بیان سننے کے بعد ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ کر ماں باپ کے قدموں میں گر جائے گا۔ لیکن کہاں اثر ہے آج کل؟ وہ تو نبی کی بات تھی، غوث کی بات تھی کہ دل نرم ہو جاتے تھے، دماغ روشن ہو جاتے تھے، ایمان تازہ ہو جاتا تھا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی کوشش کریں کہ ہم دل سے بیان کریں، اور آپ بھی یہ کوشش کریں کہ جو بھی سنیں دل سے سنیں، اور خالی سننے کے لیے نہیں بلکہ اس پہ عمل کرنے کے لیے آپ یہاں سے محفلوں سے کچھ لے کے جائیں۔ ورنہ حال یہ ہے کہ قبر پہ مٹی ڈالنے کی دعا بھی یاد نہیں ہے۔ صاحب اسلام بھائی پڑھ دو، دعا پڑھ دو، ارے یار شرم کرو، کم سے کم پوری زندگی ہو گئی ہے، جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، آج تک یار 3 جملے یاد نہیں کر پائے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ قبرستان میں صاحب حافظ صاحب بیٹھے ہیں، اسلام بھائی کھڑے ہیں، تو صاحب مٹی ڈالنے سے پہلے کہ صاحب تم دعا پڑھ دو، وہ ہلکے پڑھ رہے ہیں تو صاحب تم زور سے پڑھو۔ یہ سب مولویوں کی ذمہ داری نہیں، یہ تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ کے ابا کا انتقال ہوا ہے، سب سے پہلی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بیٹا اس لائق ہو کہ اگر باپ کا جنازہ ہو تو بیٹا ہی پڑھائے۔ تو قبرستان میں وہ دعا تک یاد نہیں مٹی ڈالنے والی۔ اگر یہ پڑھے لکھے لوگ نہ ہو نا تو ایسے ہی مردے پہ جو ہے یہ گھاس کوڑا اور مٹی ڈال کے اس کو جو ہے ایسے ہی مٹی میں دبا کے چلے آئیں گے، اور جناب کتنے جو ہے ایسے ہی کرتے ہوں گے۔ ارے بات سچی ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کرامت اس لیے نہیں سنائی کیونکہ ایک وہ پڑھے لکھے ایک ٹیچر وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تو جانا ہی بند کر دیا اب محفلوں کے اندر، بولے وہی پرانی باتیں جو ہے چلی آ رہی ہیں، سنتے چلے آ رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کو کچھ ایسی بات بتا دوں تو آپ کے یاد ہو جائے۔ فقہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں
ہر کتاب کے اندر یہی دعا لکھی ہے، تو یار یہ دعا لکھی ہوگی تو اس میں کوئی حکمت، کوئی راز، کوئی نہ کوئی مصلحت تو ہوگی۔ اب وہاں صاحب قبرستان میں، اپنی قبرستان میں ایک مرتبہ دیکھا سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سمجھے؟ صاحب فون کر رہے ہیں آن لائن فاتحہ پڑھ دو، آن لائن اذان پڑھ دو۔ ہم نے کہا تم ہی پڑھ دو، آن لائن سے بہتر یہ کہ تمہارے کھڑے ہو وہیں پر پاس میں ہو، تم اذان پڑھو گے تو آواز اچھی جائے گی۔ تو کہنے لگے صاحب اذان یاد ہی نہیں ہے، مسلمان کی بستی میں رہتے ہو، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، کتنی مرتبہ اذان سنی ہوگی، کبھی اذان بھی یاد نہیں کر پائے؟ کم سے کم اذان تو یاد کر لو، تاکہ اگر کوئی مولانا نہ ملے، بچہ گھر میں پیدا ہو، کم سے کم تم ہی خود اذان پڑھ لو۔ قبر پہ اگر کوئی نہ ملے، اسلام بھائی کسی کام میں لگ جائیں، یا اذان جن کو آتی ہے وہ اگر نہ ہو، موجود کسی کام میں لگ جائیں، کوئی ضروری کام ہو، انہیں بھی کہیں پر ایمرجنسی میں جانا ہو، تو کم سے کم تم اپنے ابا کے، اپنے عزیز کی قبر پہ کم سے کم اذان تو پڑھ لو گے۔ کتنا مشکل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کس کو یاد نہیں ہوگا؟ گریبان میں جھانک کے دیکھو، آپ تو عمل کریں گے؟ بس اس پہ عمل کر لیں، انشاءاللہ یہ محفل کامیاب، ہم سب کا بیٹھنا کامیاب ہو جائے گا۔ جو ضروری باتیں ہیں زندگی میں ہر وقت کام آنے والی ہیں، کم سے کم وہ تو یار یاد ہو جانا چاہیے، ورنہ یار کھانا تو سب کھا رہے ہیں، کیوں بھائی؟ جو مکلف نہیں ہے احکام شرع کے وہ بھی کھا رہے ہیں، جانور بھی اپنا چارہ کھا رہے ہیں، تو پھر اگر ہم نے کچھ نہیں سیکھا اشرف المخلوقات ہو کے، تو ہمارے یار جینے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ لکیر کے فقیر ایسے ہی بنے رہیں گے ہم۔ لوگ جو ہے پریشان کرتے ہیں، اتنا بیچارہ کسی کو ضروری کام ہے تو صاحب تم فاتحہ پڑھ دو، اس کا کہیں کا جو ہے مردہ کی جنازہ تیار ہے، گھر میں جو ہے بیچارے کسی کو بخار میں جو ہے تڑپ رہا ہے، اسے ڈاکٹر کے یہاں پہ لے کے جانا ہے، صاحب اسلام بھائی فاتحہ پڑھ دو۔ اب اسلام بھائی نے کہہ دیا صاحب مجھے کام ہے، تو صاحب گھمنڈی ہو گئے، صاحب پڑھنا آ گیا ہے تو صاحب سنتے نہیں ہیں، تکبر آ گیا، گھمنڈ آ گیا۔ اس میں کیا گھمنڈ کی بات ہے؟ الحمد شریف کس کو یاد نہیں ہے؟ الحمد شریف جس کو یاد نہیں ہوگی، جو نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے، نماز ہوگی نہیں الحمد شریف اگر آپ کے یاد نہیں ہے۔ کس کو یاد نہیں ہوگی الحمد شریف؟ الحمد شریف پڑھیے، قل هو اللہ شریف پڑھیے، درود شریف زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے، باقی اور مرتبہ سنت ہے۔ بتاؤ کس کو درود یاد نہیں ہوگی؟ 3 مرتبہ درود پڑھیے، 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھیے، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیے، اور یہ دعا کیجیے یا اللہ میں نے جو کچھ بھی پڑھا اس کا ثواب فلاں کی روح کو عطا فرما، فلاں کی روح کو عطا فرما، میرے فلاں عزیز کو عطا فرما۔ گھر میں برکت کی دعا کر لیں، گھر میں بیمار ہو اس کے لیے شفا اور صحت کی دعا کر لیں، ہو گئی فاتحہ۔ ہے کوئی اور چیز تھوڑی ہے، کوئی ضروری تھوڑی کہ مولانا صاحب ہی فاتحہ پڑھیں گے۔ مولانا صاحب کو تو یہ سمجھتے ہیں ان کا کوئی کام ہی نہیں، یہ تو کوئی دوسری مخلوق ہے، یہ انسان ہی نہیں ہے، یہ کوئی دوسری مخلوق ہے، اسے کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی ضرورتیں نہیں ہیں، اس کی بیوی بچے ہیں ہی نہیں، اس کا تو پیٹ ہے ہی نہیں، اس کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی جو ہے آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں ہر ٹائم کی جو ہے فاتحہ۔ تو یہ ضروری باتیں تھی، میں نے آپ کو بتا دی، آپ اس پہ عمل کریں، جب ہی یہ محفلوں میں بیٹھنے کا کچھ فائدہ ہوگا، ورنہ کھا پی کے چلے گئے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے پوری زندگی کھانے کے لیے ہے، کچھ سیکھنے کے لیے بھی ہے۔ شریعت کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ احکام ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، ہر مسلمان پہ ان احکام، ان اصول، ضابطے، قاعدے، قانون پر عمل کرنا فرض اور واجب ہے۔